الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جن اعمال پر انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے ان میں ایک عمل حج کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا یا ملائکتی الی عبادی، اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، گندہ بال غبار آلود جسم لے کر یہ میرے دروازے پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد اجبت دعوتہم، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، وشفعت رغبتہم، اور ان کی امیدوں کو میں نے پورا کر دیا، ووہبت مسیئہم لمحسنہم، اور جو ان کے گناہگار تھے ان کو میں نے ان کے نیکوں کے حوالے کر دیا، یعنی نیکوں کے صدقے میں نے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دی۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ جو انسان نیک ہو اس کی بھی بخشش ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے اس طرح حج کیا کہ نہ تو اس نے کوئی شہوانی بات کی، نہ فحش بات کا ارتکاب کیا، نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسلام پہلے والے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور جو انسان اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے پہلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر، کہ یہ دونوں انسان کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، والذنوب، اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، کہ جس طرح بٹھی سونے اور لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ اعمال انسان کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ شریف عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا، ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تدع یدا الا كتب اللہ له بها حسنۃ اور محا عنہ سیئۃ، کہ حاجی کا اونٹ جب اپنے قدم کو اٹھاتا ہے یا اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے تو اس پر اللہ ایک نیکی عطا کرتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجے کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے۔ ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کا پکار کو قبول فرماتے ہیں۔
وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اور بلکہ فرمایا اللہم اغفر للحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے حاجی کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی، اور قیامت تک کے حاجیوں کو ایک نعمت سے نوازا کہ اللہ حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ گویا حاجی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ ہمارے اوپر منحصر ہوتا تو معلوم نہیں ان چھوٹی زبانوں سے نکلی دعائیں قبولیت کے درجے کو پہنچتی یا نہ پہنچتی، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اللہ کے راستے میں نکلے یا کوئی حاجی لا الہ الا اللہ پڑھے یا لبیک پڑھے تو سورج اس حال میں غروب ہوگا کہ اس بندے کے سب گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت حج و عمرہ کے سفر میں نکلنے والے کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے من مات فی طریق مکہ ذاہبا او راجعا لم یعرض ولم یحاسب او غفر لہ، جو بندہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے فوت ہوا یا واپس آتے ہوئے فوت ہوا تو نہ قیامت کے دن کی عدالت میں اس کی پیشی ہوگی نہ اس کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ویسے ہی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا من قضا نسکہ فسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس بندے نے حج کے اعمال کیے، حج پورا کیا اور مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ من طاف بالبیت 50 مرۃ خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، کہ جس بندے نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں عام طور پہ عمرے پہ 15 دن رہنا ہوتا ہے اور حج پہ زیادہ دن رہنا ہوتا ہے، تو اگر وہ کوشش کریں روزانہ چند مرتبہ طواف کر لیں تو 50 طواف کرنے اتنا زیادہ مشکل کام تو نہیں، لیکن بشارت سنیے کہ جس طرح وہ پیدا ہوا تھا اس دن گناہوں سے پاک تھا، 50 طواف کرنے کے بعد اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آسانی اور کر دی گئی من طاف بالبیت اسبوعا، جو بیت اللہ کا طواف 7 مرتبہ کرتا ہے، یرفع قدما ولم یدع قدما الا كتب اللہ لہ حسنۃ، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے درجے کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع عطا فرمائے تو نبی اسلام نے فرمایا من دخل البیت ای الحرام، یعنی بیت الحرام بیت اللہ میں داخل ہوا، داخل فی حسنۃ وخرج من سیئۃ مغفور لہ، وہ گناہوں سے نکل گیا نیکی میں داخل ہو گیا اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو گویا معاف فرما دیا۔ اب یہ وہ اعمال تھے کہ جن اعمال کو حج کے دوران کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں
جیسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہ جو اعمال ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جن خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو ہر شادی شدہ بلکہ بہت ساری غیر شادی شدہ بچیوں کے پاس بھی اتنے زیور ہوتے ہیں کہ جن کی مالیت اتنی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے نصاب کا معلوم کریں، اور جو ان کی ملکیت میں چیزیں ہیں ان کا حساب لگائیں اور دیکھیں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ اگر اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں گی تو انسان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور انسان کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ صرف مال کو پاک نہیں کرتی، دل کو بھی پاک صاف کر دیتی ہے۔ اور اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، وہ ملاوٹ والا مال رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا اس میں سے جو حق ہے اس کے بندوں کا وہ نکال دیں تاکہ برکتیں بھی آ جائیں اور بقیہ مال اللہ تعالیٰ کی امان میں بھی آ جائے۔ صدقہ خیرات کرنے والا بندہ، اس کے مال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ اس بندے کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر آنکھ دیکھتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو کم نہیں ہونے دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان ھذا البیع یحظر اللغو والحلف فشوبوہ بالصدقہ، کہ تم اپنی خرید و فروخت میں لغو اور بے فائدہ باتیں بھی کر لیتے ہو، قسمیں بھی اٹھا جاتے ہو، تو کفارہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ جب صدقہ اللہ کے راستے میں کرو گے تو پھر جو تمہاری اس قسم کی باتیں ہیں ان باتوں کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی یا کنواں کھدا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ مسجد کتنی بڑی کہ جس میں چند بندے بھی نماز پڑھ لیں، یا کسی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دی تو جب تک وہ مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی اس کو بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ عورتیں جو آج $2 ملین کا گھر بنواتی ہیں یا $3 ملین کے گھر کے خواب دیکھتی ہیں، وہ اس کو بھی سوچا کریں کہ ہمیں جنت کا گھر بنانے کے لیے بھی کہیں $100,000 لگانا چاہیے یا $200,000۔ یہ اپنے دل کی کیفیت ہے۔ $1 ملین کے گھر میں آپ نے چند سال رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے، اور جو آخرت کا گھر ہوگا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہاں آپ اللہ کا گھر بنائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بنائیں، تو اس چیز کی طرف بھی اپنی زندگی میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا کہ اولاد بعد میں بنوائے گی، یہ کچی باتیں ہیں۔ کام وہی جو انسان خود کر کے دنیا سے جائے۔ چنانچہ ایسی بھی نیک خواتین گزریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مسجدیں بنوائیں، اور بعض نے تو سینکڑوں مسجدوں میں حصہ ڈالا، اور بعض عورتوں کی تو بس خوشی یہی ہوتی تھی کہ خاوند کی طرف سے ان کو جو پیسہ ملتا تھا تھوڑا یا زیادہ تو اس کو مسجد میں بھجوا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، دل کے اندر احساس ہو تو پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ آج کل تو یہ چاہتے ہی دل سے نکل گئیں۔ بہرحال
دنیا میں رہتے ہوئے انسان کوشش کرتا ہے، ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے میرا اپنا گھر ہو. چنانچہ جس بچی کی شادی ہوتی ہے پہلی خواہش دل کی یہ میرا اپنا گھر ہو. بھئی دنیا کا اپنا گھر اتنا ضروری تو آخرت میں بھی تو اپنا گھر اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو. اور عورت کی فطرت ہے، اس کو گھر چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے بھی ہیں گھر والی. تو گھر والی کی نسبت ہی اس کو اس لیے ملی، اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ذرا کچھ پیسے بنے تو میں گھر بنواؤں. اور اس کی قرآن پاک سے دلیل بھی ملتی ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس کے اوپر بہت زیادہ امتحان آیا تو اس نے اس امتحان کی حالت میں اللہ سے کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے. وہ سمجھتی تھی کہ دنیا کے محلات چھوڑ دینے آسان ہے، ملکہ کے رتبے سے اپنے آپ کو عام عورت پہ لے آنا یہ آسان ہے، یہ سب قربانیاں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ اگر جنت میں اپنے قرب میں جگہ دے دے تو یہ سب سے اعلیٰ کام ہے. اللہ کو بھی اس بندی کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. قرآن مجید میں اس دعا کو منشن کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی عورتیں اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ جو حقیقت آشنا تھی اس نے ایمان کی خاطر قربانی بھی دی، اور جب اس سے دعا نکلی دل سے تو دعا یہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. پھر اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بھی عطا فرما دیا. عام طور پہ دستور یہ ہے کہ انسان جو مانگتا ہے تو دینے والا اس کی امیدوں سے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ یہی ہے. اب ذرا غور کیجئے، عورتیں ذرا توجہ سے سنیں کہ بی بی آسیہ نے تو اللہ سے جنت کا گھر مانگا تھا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی عطا فرما دیا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی اسلام نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں جاؤ گی تو میری بیویوں کو سلام کہنا. وہ حیران ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی اور بیویاں کون سی؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا. سبحان اللہ، کیا قسمت والی تھی کہ جس نے دعا تو مانگی تھی گھر کی، اور کتنا بڑا دینے والا ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کے خلوص، اس کی قربانی، اس کے مجاہدے کو دیکھ کے کہا میری بندی مانگ تو گھر رہی ہے، میں تجھے گھر کے ساتھ ایسا گھر والا دیتا ہوں جو کسی کے کیا نصیب میں ہوگا، اور میں تمہیں اپنے محبوب کی بیویوں میں شمار کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت تو اتنے کریم ہیں اور اتنے مہربان ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہگار ہوں گے تو ان کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہوں گے ان کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین الشفاعت، کہ مجھے اختیار دیا گیا، چوائس دیا گیا کہ یا تو میں شفاعت کروں اور یدخل نصف امتی الجنہ، یا میری آدھی امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں. فاخترت الشفاعت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چن لیا لأنہا اعم واکفا، اس لیے کہ میری شفاعت کے ذریعے آدھی سے زیادہ امت جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلی جائے گی. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا
اپنے غم کو ختم کرنا اور گناہوں کو معاف کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ وقت کا درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3/4 وقت آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تم زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، جتنا وقت ملے درود شریف پڑھتے رہیں تو دیکھو پریشانیاں ختم اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملیں، واقف لوگ آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس وقت لم یتفرقا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو محبت رکھنے والے لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر وہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، لم یتفرقا، وہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اب دیکھیں، آپ دن میں شاید 50 خواتین کو ملتی ہوں گی، کہیں بہن کو ملی، کہیں ماں کو ملی، کہیں کسی پڑوسن کو ملی، رشتہ دار کو ملی، تو اگر ایسا موقع ملتا ہے تو نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جدا ہونے سے پہلے مغفرت ہو جائے۔ اور ایک اور عمل ایسا ہے کہ جو عورتوں کو اپنانا چاہیے اور اہتمام سے کرنا چاہیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دار قطنی نے بھی اس کو روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، 80 سال کا مطلب پوری زندگی کے گناہ۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گی تو میرے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اتنا بڑا درود شریف بھی نہیں، آپ اس کو لکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اپنے گھر کے سب بچے بچیوں کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ چھوٹے بچے تو عام طور پہ گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ماں ہی پڑھاتی ہے، تو وہ اگر اس دن اہتمام کے ساتھ اکٹھی نماز پڑھ لیں اور ان سب کو کہیں کہ سب نے بیٹھے رہنا ہے اور یہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ خود بھی پڑھیں، بچوں سے بھی پڑھائیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں اور پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ہم ایسے اعمال کرتے ہی نہیں کہ جس سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں ہمارے لیے۔ تو جب بچپن سے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں گی، وہ پوری زندگی پڑھتے رہیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کی عادت کو اپنائیں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہوتی ہے۔ ساعت اجابت کہتے ہیں وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ ساعت اجابت ہے۔ لیکن زیادہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ساعت اجابت جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اگر عصر اور مغرب کے درمیان وہ قبولیت کا وقت ہے
تو درود شریف بھی پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی مانگ لیں، اور پھر شفاعت کی بھی مستحق بن جائیں گی، زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھے، اور اگر وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھے، تو حدیث کے پاک میں آتا ہے من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، کہ جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت ہوتا ہے عورتوں کے پاس ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے، یا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کی بجائے، گپیں مارنے کی بجائے، حالات حاضرہ سننے کی بجائے، اگر عادت پڑ جائے کہ یہ اعمال میں نے کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، تو سبحان اللہ جنت میں جانے کا راستہ کھلا ہوگا، جہنم میں جانے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر افسوس کہ غفلت کی وجہ سے وہ عورتیں آج جن کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نانیاں اور دادیاں بن جاتی ہیں، یہ بہت قیمتی عورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، مگر اس فرصت کو کاش کہ وہ غنیمت سمجھیں اور عبادت میں لگائیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، تو یہ تو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ اب اختتام کے اوپر جو آج کی اس مجلس کی آخری حدیث مبارکہ ہے وہ سنانی ہے۔ امید ہے کہ سب خواتین بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گی اور اس کو اپنے پلے باندھیں گی۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا، نمیری نے اس کو کتاب الاعلام میں بھی لکھا۔ اس کی روایت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصل من العرش، کہ قیامت کا دن ہوگا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا کریں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر دو سبز کپڑے ہوں گے، جیسے ایک تہبند باندھتے ہیں دوسرا لپیٹ لیتے ہیں، تو دو سبز کپڑے ہوں گے اور ان کا قد لمبا ہوگا، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے کہ ایک اونچا کھجور کا درخت ہوتا ہے، ینظر الی من یطلق بہ من ولدہ الی الجنہ، وہ دیکھیں گے کہ حساب کتاب ہو رہا ہے تو کون سا بندہ میری اولاد میں سے جنت میں جا رہا ہے، وَمَن يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، اور کون سا بندہ ہے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جب مجمع ہو تو چھوٹے قد والے کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے اونچی جگہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کی طرح لمبا قد عطا فرما دیں گے، اور عرش کے سامنے جگہ ہوگی تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر ہر بندے کو دیکھ رہے ہوں گے، حساب ہو رہا ہے، کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ فَبَيْنَا آدَمُ عَلَىٰ ذَلِكَ، آدم علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے، اِذْ نَظَرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، کہ وہ ایک بندے کو دیکھیں گے جو نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہوگا اور اسے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ جب اس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، فَيُنَادِي آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام اس وقت اونچی آواز سے کہیں گے، یا احمد
یا احمد، یہ احمد نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے، تو گویا نبی علیہ السلام کو پکاریں گے. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نام سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں. فیقول، تو آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے ھذا رجل من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاشد المئزر، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا، جب کسی بڑے کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اپنی تہبند کو کس کے باندھ لو. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا. فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کفو، تم کھڑے ہو جاؤ. فَيَقُولُونَ، وہ جواب میں کہیں گے نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو بڑے سخت گیر اور بڑے شدید جو ہے وہ لوگ ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے ہم تو وہی کرتے ہیں. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی نہیں رکیں گے اور اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام ان سے نا امید ہوں گے، یہ تو بات سنتے ہی نہیں، یہ فرشتے تو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھڑے بھی نہیں ہوتے. قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے. عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی بندے سے ریکویسٹ کرتا تھا، منت سماجت کرتا تھا، فریاد کرتا تھا، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کے اور بڑی ہی بہت ہی رحم والی نگاہوں سے اس بندے کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ میرے اوپر ترس کھا لیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے نہیں رکیں گے، میں بھی پھر یہی کروں گا کہ میں اپنی داڑھی کو، اپنی ریش کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ میں پکڑ لوں گا، اور اس کے بعد قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، میں بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا. واستقبل العرش بوجہہ، اور نبی اسلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے یا ربی، اے پروردگار، قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے آپ رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، اے میرے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت کرو. وردوا ھذا الامر الی المقام، اس بندے کو واپس میزان کی جگہ پر واپس لاؤ جہاں اس کے نام اعمال کو تولا گیا تھا. چنانچہ وہ جب اس بندے کو واپس میزان کے پاس لائیں گے، فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نکالیں گے بطاقتن، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتی، ایک انگلی کے پورے کے برابر ہوگا. جیسے ایک انگلی کے 3 پورے ہوتے ہیں تو ایک انگلی کے تیسرے حصے کے بقدر چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہوگا کاغذ کا. فَيُلْقِيهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، نبی علیہ السلام اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس بندے کے میزان کے دائیں سائیڈ کے اوپر ڈالیں گے. وَهُوَ يَقُولُ، اور ڈالتے ہوئے فرمائیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ.
فترجح الحسنات علی السیئات، چنانچہ نیکیاں بھاری ہو جائیں گی گناہوں کی بجائے. فینادی، اور فرشتے یہ اعلان کریں گے، فینادی المنادی سعد وسعد جدہ، یہ شخص تو سعید کامیاب ہو گیا اور اس کے بڑے بھی کامیاب ہو گئے. وثقلت موازینہ، اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. انطلقوا بہ الی الجنہ، اس بندے کو تو جنت میں لے کے جاؤ. جب یہ اعلان ہو جائے گا وہ بندہ کہے گا فیقول یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، تو کفو، تھوڑی دیر رہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتی کہ میں اس کریم شخص سے تو پوچھوں اس نے میرے ساتھ کیا مہربانی کی. فیقول، پھر وہ بندہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہک، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. من انت، آپ کون ہیں؟ فقد اقلتنی اسرتی، آپ تو میری لغزشوں کو کم کروا دیا. ورحمت عبرتی، میرے بوجھ کو گھٹا دیا. فیقول علیہ الصلاۃ والسلام، جواب میں نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وَفَيْتُكُهَا أَحْوَلَ مَا تَقُولُ إِلَيْهَا، آج تجھے درود شریف کا بدلہ اس وقت ملا جب تو اس کا بہت زیادہ محتاج تھا. اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا میں جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جہنم کی بجائے جنت کی طرف جانے کا راستہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بعض مردوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی خواتین ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر اس وقت بیٹھی ہوئی یہ بیان سن رہی ہیں اور وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی خاطر بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت کی تجدید کی نیت کر لیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو بتائے ہو چکی ہیں. اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں، متوجہ ہو جائیں، یہ سوچیں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔